السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع نمازی بندے کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے ہے۔ سامعین کرام، نماز دین کا ستون ہے۔ اسی طرح ستونوں کے بغیر کسی عمارت کا کھڑا ہونا ناممکن ہے، اسی طرح دین کی عمارت کا نماز کے بغیر کھڑے ہونا ناممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو باجماعت اور وقت پر پڑھنے کی بڑی اہمیت و فضیلت بیان فرمائی ہے۔ میرے بھائیو، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی حالت میں، جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھی اور صحابہ کرام کو بھی نماز پڑھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، اس بات کی گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس بندے پر لازم ہے، اس بندے پر فرض ہے کہ وہ نماز 5 وقت کی نماز پڑھے، اس پر حج ادا کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اور اس میں سے سب سے بہترین اور سب سے بڑا جو عمل ہے وہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، کیونکہ حج اگر بندے کے پاس استطاعت ہو، حج کے سفر پر وہ جا سکے، اس کے پاس بنا پیسہ ہو، تو پھر اس پر حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر بندے کے پاس مال ہو، اس کے پاس پیسے ہوں، اتنے پیسے ہوں کہ جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتے ہوں، اور وہ مال اس کے پاس پڑے پڑے پورا سال گزر جائے، تو پھر اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اور رمضان کے روزے اگر کوئی بندہ بہت زیادہ ضعیف ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، بہت زیادہ بیمار ہو جائے، تو اس پر روزے کو نبھانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے، تو اس پر بھی روزوں کا حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز جو ہے، ان میں وہ نماز کسی بھی حالت میں کسی بھی وقت معاف نہیں ہے، کیونکہ جنگ میں بھی نماز کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز کو وقت پر ادا کرنا اللہ کے ہاں بڑا ہی محبوب ترین عمل ہے۔ ایک صحابی رسول عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 30 سال بیماری میں گزارے، وہ 30 سال بیمار رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر تمہارے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرو، اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر کروٹ لے کر نماز پڑھ لیا کرو۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اگر تمہاری اتنی زیادہ بیماری تم پر حاوی ہو کہ تم جس بھی حالت میں ہو تو تم نماز پڑھ لو، لیٹ کر بھی اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لو، تو تمہیں پوری نماز کے برابر ہی اجر و ثواب دیا جائے گا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 سال بیماری گزاری، اور نہ کبھی کسی کے سامنے روئے اور نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ شکوہ شکایت کی، تو اللہ رب العالمین نے اس صبر کی وجہ سے انہیں کیا عطا کیا کہ جب وہ سحری کے وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے تو فرشتے ان کے ساتھ مصافحہ کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، نماز کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنا 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک صحابی رسول عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس اپنا عذر لے کر آئے، اللہ کے رسول، میں نبینا ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے اور لانے والا بھی کوئی نہیں، 3 عذر لے کر آئے، کہنے کہ اللہ کے رسول، گھر مسجد سے دور ہے، لانے والا بھی کوئی نہیں، اور نبینا ہوں، تو کیا مجھے اجازت دے دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو اللہ کے رسول کہنے لگے، کیا تم اذان سنتے ہو؟ صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول، ہاں اذان سنتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرو۔ اور ایک اور مرتبہ پھر ادھر لے کر آئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں نبینا ہوں اور میرے گھر کا فاصلہ مسجد سے دور ہے، راستے میں جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، درخت ہیں، اگر میں کسی جھاڑی کے ساتھ الجھ گیا، کسی درخت کے ساتھ الجھ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول، مجھے اجازت دے دیں میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ اللہ کے رسول کہنے لگے، کیا تم اذان سنتے ہو؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول، اذان تو سنتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ اور تیسری مرتبہ پھر ادھر لے کر آ گئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نابینا ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے،
اور آپ کو پتہ ہے مدینے کے اندر جانور بھی ہیں، درندے بھی ہیں. جب میں گھر سے نکلوں، میں نبینا ہوں، اگر کوئی اپنا درندہ اپنا شوق پورا کر لے، اپنا ذوق پورا کر لے تو میرا کیا بنے گا؟ مجھے اجازت دے دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں. تو اللہ کے رسول نے وہی جواب دیا، کیا تم اذان سنتے ہو؟ تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول جی میں اذان سنتا ہوں. تو کہنے لگے پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھو. تو میرے بھائیوں، مسجد میں آنا، مسجد میں آ کر نماز پڑھنا کسی بھی حالت میں معاف نہیں. نماز کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. وہ صحابہ رسول نبینے تھے، ان کے پاس عذر بھی تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے انہیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی تلقین کی. لیکن ہمارے ہاں لوگ ایویں ہی موبائلوں کے اندر لگے ہوئے، اپنی گیموں کے اندر لگے ہوئے، کرکٹ کھیل رہے تھے، فٹ بال کھیل رہے تھے. ادھر سے اذان ہوئی، کوئی نماز کے لیے ہلا نہیں، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. میرے بھائیوں، یہ اللہ کوئی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نماز نہیں پڑھتا. نہیں میرے بھائیوں، یہ ہماری غلط فہمی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہم سے توفیق سجدہ ہی چھین لی ہے. ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دی. ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم سے ہماری زندگی میں کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے، کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے توفیق سجدہ چھین لی ہے، ہم سے نماز پڑھنے کی توفیق ہی چھین لی ہے. لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کون سی غلطی کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے توفیق سجدہ چھین لی ہے. تو لہٰذا کوئی بندہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا. میرے بھائیوں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ سجدہ نہ ہو. میرے بھائیوں، 5 وقت کی نماز روٹین کے ساتھ پڑھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو میرے بھائیوں، کیا 24 گھنٹوں کے اندر ہم 10 منٹ ایک نماز کے لیے نہیں نکال سکتے؟ وہ پوری 5 نمازوں کے لیے تقریباً 40 سے 50 منٹ لگتے ہیں. تو کیا ہم 24 گھنٹوں کے اندر 1 گھنٹہ نمازوں کے لیے نہیں نکال سکتے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے. تو ہم کس کاموں میں لگ گئے ہیں؟ لہذا نمازوں کی پابندی کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.